یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم بہن بھائی اکٹھے اسکول جایا کرتے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی خالد کا پڑھنے میں دل نہ لگتا، وہ اکثر اسکول سے بھاگ جاتا۔ بڑا بھائی اس کی شکایت ابو سے کر دیتا تو وہ خالد کی خوب پٹائی کرتے تھے۔ جب خالد کو مار پڑتی میں دکھی ہو جاتی کیونکہ ہم دونوں میں بہت پیار تھا۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑا تھا۔ جب ہم اسکول جاتے ہر قدم پہ وہ میرا خیال رکھتا تھا۔ میں اس کو سمجھاتی، خالد بھائی پڑھائی میں دل لگاؤ اور اسکول سے نہ بھاگو، کیونکہ امی ابو کی آرزو ہے کہ ہم پڑھ لکھ جائیں، پڑھ جائیں گے تو کچھ بن جائیں گے۔ وہ میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتا۔ بڑے بھائی عابد جو میٹرک میں تھے، انہوں نے کسی طرح کھوج لگایا کہ خالد اسکول سے بھاگ کر کہاں جاتا ہے۔ اسکول سے کچھ فاصلے پر ایک چوڑی سی گلی تھی جو مین شاہراہ پر کھلتی تھی۔ اس کے نکڑ پر دیوار کے اوپر کچھ خوبصورت پینٹنگز آویزاں تھیں۔ آرٹ کے دل دادا لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے رک کر فن کے یہ نمونے دیکھتے تھے۔ کسی شوقین کی کوئی پینٹنگ پسند آ جاتی تو وہ اسے خرید لیتا۔ خالد کو غالباً بچپن سے ہی فطری طور پر آرٹ سے دلچسپی تھی، تب بھی وہ آتے جاتے رک کر پینٹنگ دیکھتا۔ اس کے اشتیاق کو دیکھ کر آرٹسٹ نے اس سے کہا، اگر تم تصاویر بنانے میں دلچسپی ہے تو تم میرے شاگرد بن جاؤ، میں تمہیں یہ فن سکھا دوں گا۔ خالد کی دلی مراد بر آئی، وہ اس آرٹسٹ کا شاگرد بن گیا جس کا نام شیراز تھا۔ خالد اپنا یہ شوق پورا کرنے کی خاطر اسکول میں آدھے پیریڈ اٹینڈ کرتا اور باقی آخری 2 چھوڑ دیتا اور شیراز کے پاس چلا جاتا۔ خالد نے بہت جلد پینٹنگ سیکھ لی۔ وقت گزرتا رہا، اب وہ 18 برس کا تھا۔ ابو اور عابد بھائی پریشان تھے کہ اس کا کیا بنے گا۔ ان کے خیال میں خالد نے تعلیم حاصل نہ کی اور کوئی ہنر نہ سیکھا تھا۔ عابد بھائی میٹرک کے بعد والد صاحب کے ساتھ ان کے کام میں معاونت کرنے لگے۔ انہوں نے باپ دادا کا ہنر سیکھ لیا، جبکہ خالد کو خرات کے کام سے سخت نفرت تھی، جبکہ وہ آرٹ اسٹوڈیو چھوڑنا نہ چاہتا تھا۔ آرٹسٹ اس کو ہمت افزائی کے طور پر ماہانہ کچھ رقم دیتا تاکہ اس میں جو مصوری کی صلاحیت ہے نکھر کر سامنے آ جائے۔ ابو خالد کو سمجھا کر تھک گئے تھے، اس کو مارنا پیٹنا اور ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ اس کو نکما اور کام چور کہتے کہ مفت کی روٹیاں توڑتا ہے۔ تنگ آ کر خالد نے گھر چھوڑ دیا، اپنے استاد آرٹسٹ کے پاس رہنے لگا۔ اب وہ گھر نہیں آتا تھا۔ ایک ماہ بعد ابو اور بڑے بھائی کو معلوم ہوا کہ وہ کہاں ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ادھر آرٹسٹ نے گھر والے میرے بھائی سے بہت پیار کرنے لگے، اس کو اپنے بیٹے جیسے سمجھتے تھے۔ وہ اپنوں کو بھول گیا۔ امی خالد کو نہ بھولتی، ممتا ان کو بے چین رکھتی۔ وہ شیراز کے گھر جا کر خالد کو برا بلا کہہ کر آ جاتی اور کچھ خرچہ بھی دے آتی۔ سال یوں ہی گزر گیا۔ 1 سال بعد والد صاحب کو پھر جوش آیا۔ وہ شیراز کے گھر گئے اور زبردستی بیٹے کو وہاں سے لے آئے۔ 2 دن گھر میں بند رکھا۔ میرے دوسرے نمبر والے بھائی اسلام آباد پڑھنے گئے تھے، وہاں ملازمت کر لی۔ والد نے ساجد بھائی کو بلوا کر خالد کو اس کے حوالے کر کے کہا کہ اسے اپنے ساتھ اسلام آباد لے جاؤ، ورنہ پھر سے یہ آرٹ اسٹوڈیو چلا جائے گا اور مزید نکما ہو جائے گا۔ ساجد بھائی خالد سے بہت شفقت اور پیار سے پیش آئے۔ وہ پیار کو ترسا ہوا تھا۔ منجلے بھائی سے کہا، آپ جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا۔ بھائی نے اسلام آباد میں کام شروع کر رکھا تھا۔ خالد نے ان کا کام سنبھالا۔ ان کو جتنی رقم کی ضرورت ہوتی منجلے بھائی دے دیتے تھے۔ ان کے پاس ایک لڑکا ملازم تھا، اس کا نام صابر تھا۔ ایک روز کچھ لوگ آئے اور صابر کو پکڑ لیا۔ خالد نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں اس کو پکڑ لیا؟ وہ بولے، اس نے 2 سال قبل ہم سے اپنی بہن کی شادی پر 20,000 روپے قرض لیے تھے، وہ اب تک نہیں دیے۔ آج ہم رقم وصول کریں گے اور پھر اس کو ساتھ لے جائیں گے۔ خالد بھائی نے رقم ادا کر کے قرض خواہوں سے صابر کو چھڑا لیا۔ وہ اور اس کے گھر والے بہت مشکور ہوئے۔ صابر کی ماں شکریہ ادا کرنے دکان پر آئی اور اصرار کیا کہ ہمارے گھر آئیں اور کھانا کھائیں۔ خالد بھائی نے بہت ٹالا، وہ اصرار کرتی رہیں تو حامی بھر لی۔ اگلے روز خالد ان کے گھر گیا۔ صابر کے گھر والے بہت خوش ہوئے، اچھے لوگ تھے۔ شوہر اور ایک بیٹا دبئی گئے ہوئے تھے۔ خاتون اپنی 2 لڑکیوں اور صابر کے ہمراہ رہتی تھی، جبکہ بڑی لڑکی کی شادی ہو چکی تھی۔ اب خالد وقتاً فوقتاً صابر کے گھر جانے لگا۔ گھر جیسا ماحول ملتا، پیار ملتا تو وہ خوش ہوتا۔ اس دوران صابر کی ماں نے سوچا کہ کیوں نہ خالد کو داماد بنا لوں۔ لڑکا سیدھا سادہ اور اچھا ہے، نرم دل با اخلاق ہے۔ اس کی لڑکی کا نام فیروزہ تھا۔ دونوں بہنیں بہت کم خالد کے سامنے آتی تھی۔ وہ سلام کر کے دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ ان کی ماں باتوں باتوں میں خالد کو جتلانے لگی کہ وہ لڑکیوں کے رشتے کی خاطر پریشان ہے، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ اس خاتون نے میرے بھائی کو باور کرا دیا کہ فیروزہ کا رشتہ اسے دینا چاہتی ہیں۔
ایک روز بھائی دکان پر تھا، فیروزہ کا فون آ گیا۔ بولی امی نے بلایا ہے، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اسپتال لے جانا ہوگا، فوراً آ جائیں۔ خالد نے ساجد بھائی کی گاڑی نکالی اور ان کے گھر جا پہنچا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ فیروزہ گھر پر اکیلی ہے، ماں اور بہن کہیں گئی ہوئی ہیں۔ خالد نے اس کی والدہ کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں اور اس لیے آپ کو بلایا ہے کہ اس رشتے سے انکار نہ کریں۔ امی آپ سے میرا رشتہ کرنا چاہتی ہیں مگر میں معذور ہوں۔ لڑکی کی بات سن کر میرا بھائی اکا بکا رہ گیا، سوچا بھی نہ تھا کہ یہ لڑکی ایسی جرأت کرے گی۔ وہ بولا آئندہ ایسا نہ کرنا، مجھے فون بھی مت کرنا، اگر تمہارے گھر والے ابھی آ جائیں تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ اس کے بعد وہ ان کے گھر نہ گیا تو دکان کے پتے پر اس کے نام ایک خط آیا، لکھا تھا کیونکہ میں ایک معذور لڑکی ہوں اسی وجہ سے تم میرا رشتہ ٹکرا رہے ہو فیروزہ۔ خالد کو از حد حیرت ہوئی، وہ پریشان ہو گیا۔ بظاہر وہ معذور نہ دکھائی دیتی تھی، اس نے کبھی غور نہ کیا تھا کہ وہ ایک ہاتھ اپنے دوپٹے یا چادر کے اندر رکھتی تھی۔ دراصل بچپن میں گر جانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس ایک ہاتھ سے کام سر انجام نہ دے سکتی تھی۔ 2-4 دن خالد اس خط کی وجہ سے پریشان رہا، پھر وہ اس لڑکی کے بارے میں ہمدردی سے سوچنے لگا۔ اسی دوران میں اور امی منجلے بھیا سے ملنے اسلام آباد آئے تو خالد نے مجھ سے اپنی الجھن کا ذکر کیا تو میں نے کہا بھائی کسی معذور کو سہارا دینا اچھی بات ہے لیکن امی ابو ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، اگر تم کہو تو میں امی سے بات کروں تاکہ وہ فیروزہ کو دیکھنے جائیں۔ پھر میں نے ہی امی سے بات کی، وہ بولی لڑکی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ہمیں ان کے گھر لے گیا، امی نے لڑکی دیکھی اور گھر آ کر کہا خالد یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، لڑکی اور اس کے گھر والے ٹھیک ہیں تو بھی اپنا فیصلہ بدلو کیونکہ لڑکی معذور ہے۔ ہم پر برادری والے ہنسیں گے کہ سارے زمانے میں ان کو یہی بہو ملی تھی۔ ماں کا جواب سن کر میرا بھائی خاموش ہو گیا۔ ہمارے واپس گھر آنے کے بعد خالد نے صابر کے گھر آنا جانا دوبارہ شروع کر دیا۔ ایک روز فیروزہ کی ماں نے بھائی سے کہا کہ بیٹا اگر تم رشتے کے لیے اپنے گھر والوں کو لے آؤ تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس نے جواب دیا جو کرنا ہے مجھے خود کرنا ہے، میں خود اپنی زندگی کا مالک ہوں، میرے گھر والے نہیں ہیں۔ جب ساجد بھائی کو معلوم ہوا کہ خالد صابر کے گھر اس لیے جاتا ہے کہ اس کی بہن کے رشتے کا متمنی ہے تو انہوں نے صابر کو ملازمت سے فارغ کر کے کہا کہ تم اسلام آباد سے واپس گھر روانہ ہو جاؤ، میں تم کو اب اپنے پاس نہ رکھوں گا۔ وہ چند دن لاہور رہ کر واپس اسلام آباد چلا گیا اور مجلے بھیا سے کہا کہ وہ ان کا کہا مانے گا، ان کے پاس رہے گا، فیروزہ کے گھر والوں سے ناطہ نہ رکھے گا۔ ساجد بھائی نے دوبارہ اس کو اپنے پاس رکھ لیا لیکن خالد نے جھوٹ کہا تھا، وہ فیروزہ سے رابطے میں تھا۔ فیروزہ کی ماں نے ایک روز کہا کہ میرا خاوند اور بیٹا دبئی سے آ رہے ہیں، خالد تم اور صابر ایئرپورٹ جا کر ان کو لے آؤ۔ بھائی صابر کے ہمراہ ایئرپورٹ چلا گیا۔ 2-4 دن گزرے تو فیروزہ کی ماں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ یہ وہ لڑکا ہے جس سے میں فیروزہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تب اس شخص نے بیوی کو جواب دیا کہ میں نے فیروزہ کے لیے رشتہ تلاش کر لیا ہے، لڑکا دبئی میں اچھا کما رہا ہے، جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں وہ بھی وہاں ملازمت کرتا ہے۔ میں اس کے والد کو زبان دے آیا ہوں، تم خالد کو جواب دے دو اور اس کو گھر آنے سے بھی منع کر دو۔ جب صابر نے خالد کو یہ بات بتائی تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ وہ فیروزہ پر خفا ہوا کہ جب تمہارے گھر والوں نے کسی اور کو منتخب کرنا تھا تو مجھے کیوں گھیرے رکھا۔ دل برداشتہ ہو کر صابر نے گھر والوں سے قطع تعلق کر لیا۔ اب خالد کا دل اسلام آباد سے چاٹ ہو گیا تھا، گھر واپس آ گیا، دل گرفتہ رہنے لگا، چاہتا تھا کہ دوبارہ اپنے استاد کے پاس آرٹ اسٹوڈیو جائے لیکن والد کے ڈر سے نہ جاتا تھا۔ میں نے مشورہ دیا کہ تم شیراز مصور کے پاس چلے جاؤ، دوبارہ پینٹنگ کا فن سیکھو، تمہارا رجحان ہے تو اسی فیلڈ میں نام کماؤ اور پیسہ بھی۔ ابو کو چھوڑو، وہ اس بات کو نہ سمجھیں گے۔ میرے کہنے پر وہ پھر سے مصوری سیکھنے لگا۔ جس طرح تنہائی کا احساس کم ہوا اس کا جی لگ گیا۔ انہی دنوں ہمارے گھر کے سامنے کرایہ دار آئے، ان کی لڑکی کو مصوری کا شوق تھا، وہ بھی پینٹنگ سیکھنے جاتی تھی۔ یوں اس کی واقفیت خالد سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں خالد کو پتہ چلا کہ ماں نئے پڑوسیوں کی لڑکی ہے اور گھر کے قریب رہتی ہے، وہ خوش ہو گیا، دونوں میں دوستی ہو گئی۔ اب میرے بھائی کے دل کو کچھ سکون آ گیا، سوچتا تھا کہ ایک جگہ سے دکھ ملا تو دوسرا سہارا مل گیا۔ وہ لڑکی بھائی کی ہم خیال ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ اب وہ گھر بھی آنے لگی، ہم سے باتیں کرتی، خالد ہوتا تو اس سے بھی بات چیت کرتی۔ گھر والوں نے اعتراض نہ کیا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ماں ناز شادی شدہ ہے، لیکن خالد کو علم نہ تھا، اس لڑکی نے بھی خالد سے ذکر نہیں کیا۔ ایک دن وہ گھر سے نکلی، اس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ خالد گلی میں کھڑا تھا، اس نے دیکھا مگر یہ نہ سوچا کہ یہ اس کی بچی ہے۔ جب اس کی ملاقات خالد سے آرٹ اسٹوڈیو میں ہوئی تو اس نے ماں ناز سے پوچھا اس روز تم کس کی بچی کو اٹھائے ہوئے تھی؟ وہ بولی
میری بیٹی ہے، بیمار ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو دکھانے جا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ایک بار پھر سے خالد کا دل زخمی ہو گیا۔ اس نے کہا، ماں ناز، تم نے پہلے مجھے کیوں نہ بتایا کہ تم شادی شدہ ہو؟ اب کبھی مجھ سے کلام نہ کرنا، تم کسی اور کی امانت ہو۔ میرے اپنے شوہر سے طلاق ہو چکی ہے، تبھی میں والدین کے گھر میں رہتی ہوں، ماں ناز نے جواب دیا۔ خالد پریشان رہنے لگا۔ ماں ناز متعلقہ تھی، دوسری بار دل آیا بھی تو ایک طلاق شدہ پر۔ ظاہر ہے والدین اس کے ساتھ خالد کی شادی کیوں کر سکتے تھے؟ وہ اپنی پسند بتانے کی بھی جرات نہ کر سکتا تھا۔ ابو کا مزاج اچھی طرح جانتا تھا، وہ اس کا مصور بننا پسند نہ کرتے تھے، تو طلاق یافتہ ایک بچے کی ماں سے شادی کرنا کیوں کر منظور کرتے؟ خالد ایک بار پھر گمسم رہنے لگا، پریشان تھا کہ کیا کرے۔ دل کا سکون لٹ گیا۔ فیروزہ سے معاملہ ہمدردی کا تھا، تب بھی پریشانی ہوئی تھی، لیکن یہاں معاملہ ہی دل کا تھا۔ ماں ناز اس کو بھا گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے امی کو بتایا۔ انہوں نے ابو سے بات کی کہ خالد سامنے والوں کی لڑکی ماں ناز سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو نے جوتا اٹھا لیا کہ اس لڑکے کا دماغ خراب ہے، پہلے پڑھائی چھوڑ دی، مصوری کو دوڑا، ادھر سے پکڑ لائے کہ عمر بھر کے لیے نکمہ نہ ہو جائے۔ مشکل سے میٹرک کیا، پھر منجلے بھائی نے کام پر لگایا، وہاں معذور لڑکی سے عشق لڑا لیا۔ اب متعلقہ اور ایک بچے کی ماں پسند آ گئی، اس کا نفسیاتی اسپتال میں علاج کرانا ہوگا۔ اس کے دماغ کی کوئی کیل ڈھیلی ہو گئی ہے۔ باپ کی لعنت ملامت سن کر خالد گھر سے چلا گیا۔ وہ اپنے استاد کے اسٹوڈیو میں رہنے لگا۔ اسٹوڈیو میں مصوری سیکھنے ماں ناز آنے لگی، دونوں کی ملاقات ہوئی، دوستی اور گہری ہو گئی۔ امی سب سے زیادہ پریشان تھی کہ بڑی مشکل سے لوٹ کر گھر آیا تھا، پھر چلا گیا، مگر کیا کر سکتی تھی؟ والد اب دوبارہ اس بیٹے کی شکل نہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک روز پتہ چلا کہ ماں ناز گھر سے غائب ہے۔ وہ خالد کے ساتھ اسلام آباد چلی گئی تھی، کیونکہ یہاں رہ کر دونوں کی شادی ممکن نہ تھی۔ اس کے گھر والے راضی تھے، نہ میرے والدین۔ انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی اور اسلام آباد میں ہی کہیں کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ بھائی نے مصوری جاری رکھی، جبکہ ماں ناز ملازمت کرنے لگی، کیونکہ وہ تعلیم یافتہ تھی، پہلے بھی ملازمت کر چکی تھی۔ اس کو اچھی جاب مل گئی۔ ماں ناز کی بچی اس کی ماں کے پاس پرورش پاتی رہی، اور میرے والد اور بھائیوں نے خالد سے کوئی رابطہ نہ رکھا اور نہ ہی اس سے رابطے کی کوشش کی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 14 برس بیت گئے۔ اس عرصے میں حالات تبدیل ہوتے رہے۔ ہمارے دونوں بھائی خوب کما رہے تھے، والد صاحب عمر رسیدہ ہو گئے، اور امی کا خالد کی یاد میں برا حال تھا۔ ہم بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھی۔ ایک دن ابو نے اخبار میں خبر پڑھی جو خالد کے بارے میں تھی۔ ان کو اپنی بنائی ہوئی تصویر پر ایوارڈ ملا تھا، اور وہ تصویر بھاری قیمت میں فروخت ہوئی تھی۔ بیرون ملک کسی تصویری نمائش میں بہت سے ملکوں کے مصوروں کی بنائی ہوئی پینٹنگز میں خالد کا شاہکار اول قرار پایا۔ بھائی کا بڑا نام ہوا تھا۔ آج میرا بھائی لندن میں رہتا ہے، وہ کامیاب مصور ہے اور امیر آدمی ہے۔ وہی لڑکا جو میرے والدین کی نظروں میں نکما اور آوارہ تھا، جس نے بمشکل میٹرک پاس کیا تھا، وہ آج لوگوں کو آٹوگراف دیتا ہے اور ایک پوش علاقے میں قیمتی گھر میں رہتا ہے۔ ماں ناز نے اس کے ساتھ وفا کی، زندگی کے ہر موڑ پر شانہ بشانہ اس کے ساتھ محنت کی، کام کیا، برے وقتوں میں اس کا سہارا بنی، اس کو ڈھارس دیتی رہی، اور خود تو کامیاب مصورہ نہ بن سکی، لیکن خالد کو کامیاب آرٹسٹ بنا دیا۔ یہ ہے محبت کا صلہ اور محبت کرنے والوں کی سچی کہانی۔ دونوں کی محبت مثالی ہے، جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ بھائی جب بھی آتے ہیں ہم بہنوں سے ملتے ہیں، اگر نہیں ملتے تو ابو ان سے نہیں ملتے۔ وہ آج تک خالد سے اس وجہ سے ناراض ہیں کہ انہوں نے پڑوسی کی لڑکی سے کورٹ میرج کی۔ لڑکی کے والدین نے جس پریشانی کو جھیلا وہ وہی جانتے ہیں۔ بعد میں ان کی ماں ناز سے صلح ہو گئی، وہ اپنی بیٹی کو بھی لے گئی، تاہم اس کے والدین ہم لوگوں سے اب تک گریزاں ہیں۔ انہوں نے ماں ناز کے جانے کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا تھا جو ہمارے مکان کے مقابل تھا۔ ہمارے محلے میں بھی دوبارہ قدم نہ رکھا کہ بیٹی کے گھر سے چلے جانے کی وجہ سے محلے میں ان کی کافی سبکی ہوئی تھی۔